کی مال دینے والوں کی کمی نہیں، خدمت ہونی چاہیے۔ اگر دارالفتہ کے مکان زمین لینے میں بھی تعاون کی ضرورت پڑے گی تو مولانا اعجاز گواہ ہے، میں نے کہا ہے کہ آپ لیجئے، ہم لوگ تعاون کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ گیا؟ تو ہر اعتبار سے آپ حضرات ان کا تعاون کیجئے۔ مسجدوں میں لوگوں کو بتائیے کہ کتنا نازک زمانہ تمہارے لیے آ رہا ہے، کورٹ کچہری جاتے ہو، وکیل کو فیس دیتے ہو، اب پھر یہ سب کام ناجائز ہی ناجائز ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم اپنی قوم کو روکیں کہ وہ دنیا کی کورٹ میں نہ جائے، کیونکہ ایک بات آپ مان لیجیے، کورٹ میں شریعت کی روشنی میں آپ کو فیصلہ ملنے والا نہیں ہے، فیصلہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک مقدمہ میرے پاس فسخ نکاح کا آیا تھا، قاری شفیع صاحب جانتے بخوبی۔ دونوں پارٹی کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت کی، لیکن نہیں مانے۔ اب اپنے گجرات کے ہی کچھ لوگ ان کو انگلی بھی کرنے والے تھے۔ اب میں نے کہا کہ فتاوی رضویہ، ماہر رضویات کہلانے والے فتاوی رضویہ کو نہیں سمجھ سکے۔ ماہر رضویہ کا لقب ہے، لیکن فتاوی رضویہ کو نہیں سمجھ سکے۔ خیر، اللہ نے جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے، میں نے یہ تو کیا۔ آخر میں جانتے ہیں، پیسے کا گھمنڈ، وہ شخص ہائی کورٹ ریٹ کرنے میرے خلاف چلا گیا۔ وہاں سے 2-3 وکیل کا فون آیا، مفتی صاحب ایسی ایسی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم منع تو کر نہیں سکتے، کسی کرتا ہے کرنے دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت شریعت کے خلاف تو فیصلہ ملنے والا ہے، شریعت کے مطابق تو ملے گا نہیں، لہذا میں اس کو سمجھاتا ہوں، اگر مان گیا تو ٹھیک، نہیں مانا تو جانے اس کا کام۔ لیکن اس کو پیسے کا گھمنڈ، اب کچھ مولوی اکسانے والے، اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ حالانکہ میرا کیا بگڑنے والا ہے، میرا کیا بگڑنے والا، زیادہ سے زیادہ شریعت پر حملہ ہوگا، شریعت کا قانون۔ تو یہ مسلمان خود شریعت میں مداخلت کروانا چاہتے ہیں، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ تو اس لیے سب ضرورت ہے ائمہ کرام کو کہ اپنی اپنی عوام کو ہم سمجھائیں اچھے انداز میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زبانی آپ سمجھائیں، آپ کتابیں مولانا قاری شفیع عالم صاحب سے لکھوا لیجئے موضوع عنوان کے تحت، اور 2 صفحہ یہ لکھ دیں گے، آپ اس کو عوام کے سامنے پڑھ کے ہی بس سمجھا دیں، بتا دیں، یہی کافی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبانی ہی ہم بتائیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنی عوام کو روکیں کہ بھائی 3 طلاق قطعی زبان پر مت لاؤ، ایسے بھی اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ۔ تو اس کی کوشش ہو کہ ہم اس کو روکیں، اور یہ ذمہ داری ہماری ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کریں کہ اگر کسی گھر میں کوئی جدائی کا موقع آ جاتا ہے، جھگڑا لڑائی، تو کوشش یہ کیجئے کہ وہ کورٹ کچہری نہ جائے، کوشش یہ۔ تو اگر ہم نے اتنا بھی کام کر لیا اور 10 میں سے 2-4 نے بھی آپ کی بات مان لی، تو کل قیامت میں ہماری آپ کی بخشش کے لیے وہی ذریعہ بن جائے گا، سمجھ گیا؟ تو بہت اچھا کام ہے۔ میں تو آپ حضرات سے کہوں گا، گزارش کروں گا کہ آپ حضرات میں بھی اللہ نے تھوڑا بہت بھی علم دیا ہے، تو آپ کوشش کیجئے، کوشش کیجئے۔ 2-3 سال کا کورس ہے، علم حاصل کیجئے۔ اور ایک کیا، باپو نگر میں الگ دارالفتہ ہو، یہاں الگ دارالفتہ ہو، کیا فرق پڑتا؟ کئی دارالفتہ ہو، آج تو گلی گلی میں دارالفتہ ہے بھائی، ایک شہر میں 20 دارالفتہ۔ کوئی بری بات تو ہے نہیں، اپنے اپنے علم کا مظاہرہ سبھی کریں، اچھی بات ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے، اب مفت کے مفتی مت بنیے، سمجھ گیا؟ مفت کے مفتی نہ بنے، صلاحیت پیدا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ علامہ قاری شفیع عالم صاحب مدد اللہ النورانی نے جو نیک قدم اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سد راہ کو دور فرما کر ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور ہم سے جتنا بھی ہوگا، میں اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے دامے درمے قدمے سخن جو بھی ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ تعاون
کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو راہ شریعت پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔